یقیناً حضور علیہ السلام کا ذکر اہل ایمان کے لیے باعث تسکین ہے۔ جب کسی کے لبوں سے وہ اپنے آقا و مولا کا نام نامی اسم گرامی سنتے ہیں تو ان کے دلوں میں ایمان کی حرارت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور ایسا ہو بھی کیوں نہ کہ میرے حضور کا ذکر ہے بھی تو اتنا ہی میٹھا، آپ ساری دنیا کے شہد اکٹھے کر کے نچوڑ دو، اتنا رس پیدا نہیں ہوگا جتنا ایک بار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے، یہ میری اور آپ کی فیروز بختی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام کے ذکر کی توفیقات عطا کی۔ یقین جانیے ایک دن یا ایک رات کا میلاد کیا ہے، ساری زندگی بھی سر سجدے میں رکھ کر تشکر کے کلمے پڑے جائیں تو پھر بھی حق شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ محض اور فقط ان کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ان کے ذکر کی توفیقات نصیب فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کی ولادت ہوئی تو 7 دن تک اپنی والدہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ کا دودھ پیا۔ 8ویں دن یہ اعزاز دشمن اسلام ابو لہب کی کنیز ثویبہ کو حاصل ہوا، اس نے حضور علیہ السلام کو دودھ بھی پلایا اور دیکھ بھال بھی کی۔ یہ چند دن کا دودھ تھا، یہ چند دن کی دیکھ بھال تھی، لیکن میرے آقا نے ثویبہ کے اس احسان کو بھی پوری زندگی یاد رکھا۔ مکے میں تھے تو میری ماں کہہ کے پکارا کرتے، مدنی دور آیا تو یہاں مدینے سے ان کے لیے کپڑے بھی بھجوایا کرتے اور رقم کا بھی بندوبست کیا کرتے۔ یہ ہے شریعت، یہ ہے سیرت جو میرے حضور لے کر آئے۔ میرے حضور تشریف فرماتے صحابہ بیٹھے تھے کہ دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے، پھر کندھوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں۔ اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھی کہ حضور علیہ السلام نے کندھوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتا، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سگی ماں تو سگی ماں ہوتی ہے، میرے حضور علیہ السلام نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزتیں عطا کی۔ ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آپ جانتے ہیں آقا کریم علیہ السلام تشریف فرماتے کہ ایک نوجوان حاضر خدمت ہوتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور جی میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، یعنی میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ہاتھ میں تلوار پکڑ کر دشمنان خدا اور رسول کے اوپر ٹوٹ پڑوں اور اس راہ میں اپنی جان جیسی متاع عزیز پیش کر دوں۔ کسی چھوٹے کام کی اجازت طلب نہیں کی جا رہی، اتنا بڑا مشن، اتنی بڑی کاز کہ جس کے بارے کہا گیا شہید کے خون کا قطرہ ابھی زمین پر نہیں گرتا کہ اس کے ماقبل گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے، اتنے بڑے کام کی آنے والا اجازت طلب کرتا ہے۔ لیکن میرے حضور کیا پوچھتے ہیں، احی والدہ کا، کیا آپ کے ماں باپ زندہ ہیں؟ قال نعم، جی حضور زندہ ہیں۔ قال ففیہما فجاہد، اور میں جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد۔ ماں تڑپ رہی ہو، بیٹا جہاد کرے یا تبلیغ، اللہ کا قرب نہیں ملے گا جب تک ساتھ میں ماں باپ راضی نہیں ہوں گے۔ یہ بنیادی دین ہے جو حضور علیہ السلام نے
امت کو دیا ہے۔ یہ کوئی ایسی تحقیق طلب بات نہیں ہے کہ میں کوئی قضیے کوئی صغرے کبرے ملاؤں، ان کو ترتیب دوں اور پھر تحقیقانہ لہجے میں پوچھوں کہ جناب بتائیں یہ بات ثابت ہوتی ہے یا کہ نہیں۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ بنیادی دین ہے جو ہمیں دیا گیا۔ لیکن آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، معاشرے کی حالت انتہائی دردناک ہے۔ بوڑھا باپ صبح کے وقت اٹھ کر جوان بیٹے کی منت کرتا ہے اور کہتا ہے بیٹا آج دکان پہ رش زیادہ ہے، گاہکوں کی بھی بھیڑ ہے اور میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، تو بیٹا تم ذرا دکان پر وقت زیادہ دینا۔ تو نوجوان آگے سے کیا کہتا ہے؟ کوئی جیتا ہے تو جیے، کوئی مرتا ہے تو مرے، میں نے جمعرات کو دربار پہ ضرور جانا ہے۔ یہ دین کس نے سکھایا بھائی؟ یہ اللہ کے رسول کی تعلیمات تو نہیں ہے، اور نہ ہی یہ دربار والوں کی تعلیمات ہیں۔ یہ آج کے ان پڑھ جاہل کاروباری صوفیوں کا مسئلہ ہے۔ اگر 50 لوگ ہر وقت ان کے ڈیرے پہ نہ بیٹھیں تو جناب ان کا کاروبار نہیں چلتا۔ لہٰذا اپنے کاروبار کو چمکانے کی خاطر ماؤں سے بیٹے چھینے جاتے ہیں، بہنوں سے بھائی لیے جاتے ہیں، اور لوگوں کے گھروں کو برباد کر کے اپنے ڈیروں کو آباد کیا جاتا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات نہیں ہیں۔ میرے حضور کی تعلیمات کیا ہیں؟ میرے حضور تو یہ فرماتے ہیں کہ جس کا باپ راضی ہے ہم ضمانت دیتے ہیں اس کا عرش کا رحمان بھی راضی ہے، اور جس کا باپ ناراض ہے اس کا عرش کا رحمان بھی ناراض ہے۔ کائنات کی قیمتی متاع جنت تھی، کھینچ کر کے ماں کے قدموں کے نیچے بچھا دی۔ ماں باپ کو اس قدر اہمیت حاصل ہے۔ یقین جانیے ہمیں تو شاید آج تک اس بات کا ادراک ہی نہیں ہو سکا کہ ماں باپ کی خدمت انسان کو کہاں تک پہنچا دیتی۔ آپ نے علماء سے وہ روایت سنی ہوگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ مالک میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو کہا موسیٰ فلاں بازار میں چلے جائیے، وہاں پر ایک قصاب ہے جو گوشت کاٹ کر لوگوں کو بیچ دیتا ہے، وہ آپ کا جنت کا ساتھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے کہ میں جا کر دیکھوں تو صحیح وہ کیا کرتا ہے۔ جا کر دیکھا تو عام سا قصاب تھا، گوشت کاٹتا اور لوگوں کو بیچ دیتا، ہاں جو ٹکڑا اسے اچھا لگتا وہ الگ کر دیتا۔ شام کو جب گھر واپس پلٹنے لگا تو اس نے الگ کیا ہوا گوشت پیک کیا اور وہ گھر کی طرف چل دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے ہو لیے۔ وہ گھر پہنچا، شوربے میں جا کر کھانے کو تیار کیا، اور جب کھانا پک گیا روٹی کے ٹکڑے توڑ توڑ کر بھگو بھگو کر نرم کرتا اور پھر محبت سے لقمہ بنا کر اپنی بوڑھی ماں کے منہ میں رکھتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا یہ عمل دیکھتے رہے، پھر اس نے ٹانگیں دبائیں، خدمت کی۔ جب اٹھ کر جانے لگا تو اس کی بوڑھی ماں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اس کے بوڑھے لب ہلے۔ بڑھاپے کی وجہ سے آواز زیادہ نہ پیدا ہو سکی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ تیری ماں کیا کہہ رہی ہے؟ تو اس نے کہا حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے، جب شام رات آ کر یوں اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ روزانہ آسمان کی طرف رخ کر کے کہتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھ دے۔ اور میں کہتا ہوں ماں تو بڑی سادہ ہے، کہاں کوہ طور پہ بیٹھ کر ڈائریکٹ رب سے باتیں کرنے والے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور کہاں میرے جیسا عام سا گناہ گار آدمی۔ تو ماں یہ تو کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا ہے، لیکن حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے، یہ روزانہ خوش ہو کر مجھے یہی دعا دیتی ہے، اور میں بھی اس کا دل رکھنے کے لیے آمین کہہ دیتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مسکرا پڑے، کہا تجھے پھر مبارک ہو، عرش کے رحمان نے تیری بوڑھی ماں کے لب قبول کر دیے، اور تو بھی جنتوں میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ ماں راضی ہونا یار، رب صرف جنت نہیں جنتوں میں نبیوں کا ساتھ بھی عطا کرتا ہے۔ ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا عمل ہے۔